السلام علیکم، میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا کردار مستقبل میں اور مستقبل قریب میں بہت زیادہ نمایاں دکھائی دے رہا ہے میری اپنی دانست میں۔ وہ کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور علاقائی معاملات ہوں اور خاص طور پہ طالبان کا جو ایشو ہے اس میں مولانا کی اہمیت، مولانا کی قدر و منزلت وہ ہمارے اداروں کے لیے بھی بڑھ گئی ہے۔ دا ریزن از کہ امریکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ہی جس طرح کے خدشات لاحق ہو چکے ہیں کہ طالبان، اگرچہ معاہدہ یہی ہے کہ طالبان جو ہے وہ اپنی چیزیں وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گی، وہ اپنا جو بھی ان کا مشن ہے، جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں کیے جائیں گے، وہ دوسرے ملکوں تک معاملہ نہیں لے کے جایا جائے گا۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان ٹلنے والے نہیں۔ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن طالبان کو ہمارے اوپر یہ ضرور اندرو اندری وچو وچی یہ ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ جس طرح کے ہمارے معاملات کی خبریں امریکن سائڈ سے آ رہی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ اڈا ہے، نہ کوئی ہمارا پھڈا ہے اور نہ کوئی شڈا ہے، لیکن یہ ضرور چیزیں آ رہی ہیں طالبان کی جانب سے کہ اگر امریکی افواج خطے میں بھی رہیں گی تو وہ ہمارے لیے دشمنی ہوگی، اور اس میں خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ ان کی مخاصمت بڑھنی نہیں چاہیے۔ جہاں تک رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا فضل الرحمان انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو فیصلے ہوئے، جو تحریک چلانے کے اور جو جلسے کرنے کے، اس میں پہلا جلسہ سوات میں رکھا گیا ہے، اسی لیے کہ 4 جولائی اس دن امریکی افواج کا مکمل انخلاء ہے افغانستان سے، اور اسی لیے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے سوات کے ایریا میں جلسہ کرنے کے لیے، تاکہ مولانا وہاں پہ ایک واضح میسیج دے سکیں، اور جناب شہباز شریف یا مسلم لیگ نون ان کا بھی واضح موقف سامنے آ سکے کہ افغانستان کی صورتحال جو آئندہ دنوں میں ہوگی اس میں یہ جماعتیں کیا موقف رکھتی ہیں۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس ایشو پہ کچھ اداروں کے مذاکرات یا رابطے بھی مولانا سے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں جا کے افغانستان اور طالبان کے حوالے سے کیا کچھ کہنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سے یہ مدد مانگی گئی ہے کہ حالات کو نارملائز رکھنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے آپ وہ اس علاقے میں جا کے طالبان کو بھی اور افغانستان کو بالعموم ایک میسیج دے دیں ریاست پاکستان کا۔ اب یہ چیزیں اتنی گڈ مڈ ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ خود میں نے کئی علماء سے، ایسے علماء سے میری ملاقات ہوئی ہے جو شاید میں کسی دن آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی سنا سکوں اور دکھا سکوں، جن کا یہ کہنا تھا کہ امارت الاسلامیہ العالمیہ اس کی بنیاد رکھنی چاہیے، جس کے حوالے سے طالبان کے ساتھ جتنے مذاکرات ہوئے وہ ہوئے ہی یہی تھے مختلف قوتوں کے، مختلف ممالک کے، کہ نہیں یہ کام نہیں ہوگا، آپ یہ تحریک ہر ملک میں لے جانے کے چکروں میں نہ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کا دوسرا جو رخ ہے، ہندوستان نے پہلے جب اس نے اپنے اڈے بھی قائم کیے، اپنے سفارت خانے افغانستان میں بہت زیادہ بنائے، پھر اپنا اثر و رسوخ جب بہت زیادہ بنا لیا، تو افغانستان کے اندر جب ہندوستان کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے تو ہندوستان، افغانستان کی حکومت اور جو نیٹو فورسز تھی ان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بالخصوص، وہ مل کے طالبان کو پرے دھکیل رہے تھے۔ لیکن اب جس طرح طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، مختلف علاقوں پہ ان کے قبضے ہو رہے ہیں، ان کی حکومت کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اس میں ہندوستان نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے، اور ہندوستان کی جو دوسری پالیسی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے وہ یوں چل پڑی ہے کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اگر طالبان جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور جن کا کہنا یہ ہے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے، اگر وہ ہندو کے ساتھ
میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، ایون مردوں کی شادیاں بھی ان کے ہاں جائز ہیں، اور اگرچہ وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ بھی قرآن پاک میں کہہ دیا گیا۔ وہ تو اہل کتاب ہونے کے باوجود جن سے کاروبار بھی ہو سکتے ہیں، معاہدات بھی ہو سکتے ہیں، شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن وہ ہندو جو بتوں کا پجاری ہے، جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسلام جب آیا تو کعبۃ اللہ میں بت تھے، لات و منات و عزا اور کتنے ہی سینکڑوں بت تھے جنہیں پھر گرا دیا گیا تھا، اور یہ بت پرستی کے سامنے ہی اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا گیا تھا۔ اور پھر اسی پہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے بھی اور تلوار سے بھی وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے پہلے کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی، پہلے کہا کہ آ جاؤ، آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ نہیں کہا پہلے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فلاح پا جاؤ گے۔ اس کو سمجھایا بھی، اس کو بتایا بھی۔ اور بتوں کے اب اگر طالبان اسی ہندوستان، جس ہندوستان میں گائے کے نام پہ ہمارے مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے، چوک چوراہے میں ہڈیاں تک توڑ دی جاتی ہیں، بہت ساری ویڈیوز ایسی آپ نے بھی دیکھی ہیں، طالبان تک نہیں پہنچتی ہوگی، طالبان تک اگر وہ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور پھیلا سکتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہوں گے۔ اگر طالبان اس طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ادھر ادھر اور اپنے اپنے معاملات ہیں، لہٰذا اس پہ پاکستان کو بھی چوکنا رہنا چاہیے، اپنی خارجہ پالیسی میں بڑا سوچ سمجھ کے ایسے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب مولانا سمیع الحق تو دنیا میں ہے نہیں، اور ان کے بیٹے اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تو بنا دیے گئے ہیں، اور وہ بھی طاہر اشرفی صاحب کی وجہ سے، لیکن اثر و رسوخ، اور دیکھتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کے آگے پیچھے جو ان کی فورس ہے اور جو ان کا انداز ہے، اور جو قد نے انہوں دے اور جڑے ہولیے نے، اور وہ ملیشیا فورس جو ہے، وہ کہا جاتا تھا، الزام پہلے بھی لگتا تھا کہ یہ وہ سارے ہیں جن کو جمہوری پٹری پہ ڈال دیا مولانا نے، ورنہ وہ بڑے شدید تھے اور شریعت کے خواہاں تھے کہ وہ نافذ کر دی جائے۔ لیکن مولانا نے سیاسی راستہ اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت تھا جب مولانا کے پاس بھی دو ہی راستے بچے تھے کہ یا وہ بالکل طالبانی انداز میں اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں، یا پھر وہ ریاست پاکستان کے معاملات میں شریک رہیں، جمہوریت کی پٹری اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو موقف ہے، جو ریاست کا موقف ہے، اس کے ساتھ چلے، اور مولانا اس کے ساتھ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو مولانا کی اہمیت ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے، اور یہ رابطے آئندہ چند دنوں میں مزید تیز ہوں گے، تاکہ افغانستان کو بھی مولانا کی صورت میں ایک میسج دیا جا سکے، اور خود جو پاکستان کے اندر یہ جو اذہان ہیں، یہ جو ذہن ہے طالبان اور شریعت کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو بھی مولانا ٹیکل بھی کر سکیں اور ان کو سمجھا بھی سکیں کہ کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کس راستے پہ نہیں۔ اور یہی ایک مولانا کے پاس ایسی کنجی بھی ہے اور گدڑ سنگھی بھی ہے جس کی وجہ سے مولانا کا قد بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور مولانا جو ماشاءاللہ بھاری بھرکم تو ہے ہی، لیکن ان کا وزن بھی مزید بھاری ہو جاتا ہے ہمارے اداروں کے سامنے، ہماری پالیسی سازوں کے سامنے، اور ان اداروں کے سامنے خاص طور پہ جو پورے خطے کی اور ملک کی دفاع کی پالیسی بھی بناتے ہیں، اور پھر مامور بھی ہیں اسی کام کے لیے کہ کس طرح ہم نے اپنے وطن عزیز کو بچا کے بھی رکھنا ہے، اور جو جتنے بھی اڑوس پڑوس میں واقعات ایسے ہیں جنہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے یا جن سے خدشات ہیں، اس پہ کیسے نظر رکھنی ہے اور کیا پالیسی بنانی ہے۔ تو مولانا سیاست میں یا اسمبلی میں، سیاست میں تو ہیں، اسمبلی میں نہیں بھی ہیں، لیکن مولانا قومی دھارے میں بہرحال ضرور ہیں، اور ان اداروں کے سامنے ضرور ہیں جن کے ساتھ ان کے مذاکرات ماضی میں بھی دھرنے کے موقع پر بھی ہوئے تھے، اور پھر بھی اور اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے امریکی افواج کا انخلا کہ مولانا حالے بھی بہت پارے گئے نے، اور زیادہ مولانا نال کوئی ایسی ویسی گال کوئی نہ کرے، چھیڑے نہ، کیونکہ مولانا مزید بھارے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔